فہیم صاحب سر 2020 پہلے ذرا اسٹاک مارکیٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. شروعات تو بڑی مشکل ہوئی سر اور بہت اتار چڑھاؤ دیکھے. میرا خیال ہے اسٹاک مارکیٹ نے حد درجہ اتار چڑھاؤ اسی سال میں دیکھ لیے, لیکن اختتام بڑا اچھا ہوا. 44,000 پلس ہو گئی, آج بھی 900 پلس مارکیٹ ہے, تو اختتام اچھا ہوا ہے. اور اب جو شروعات ہے 2021 کی وہ بھی اچھی ہوئی ہے. تو کیسے رہے گا 2021 آپ کی نظر میں؟ جی اسلام بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2020 جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بہت مشکل رہا ہے, ماں سوا کووڈ کے لیے. کووڈ بہت خوش رہا ہے لیکن باقی سب بڑے افسردہ رہے. اس میں جو اس پورے سال کے اندر پوری دنیا میں جو ایک چینج آیا وہ اس پہ ہم آئیں گے. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا, اس پہ ہم ابھی فی الحال توجہ دیں گے. لیکن میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ 2020 ہر ایک کے لیے بہت ہی مشکل سال رہا ہے, اور اس کے اندر آپ جس طریقے سے بھی اس کو کر لیں, بہت اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے سروائیو کیا ہے. اب نیا سال شروع ہوا ہے تو سروائیول پہ فوکس کرنا ضروری تھا اور لوگوں نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں اس چیز پہ. جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ جو سال کے شروع میں تقریباً 40,735 پہ ہوئی تھی, اور اب وہ تک آج کا میں نہیں کاؤنٹ کر رہا, ایک دن پرانا کر رہا ہوں 31 دسمبر تک کا 43,755 پہ. تو یہ اچھا خاصا ایک گروتھ ہے. ایک ملک ایک سال میں جب ساری چیزیں الٹ پلٹ ہوئی ہوئی ہیں, ہر چیز کی بالکل بکھر گئی تھی. جس معاشرے میں جس معیشت میں کمیونیکیشن نہ ہو سکے اس نے اگر سروائیو کیا تو بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ 0.4% نیگیٹو ہوئی گروتھ, لیکن اگر آپ ریجن میں دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں کیا سچویشن ہے, بالفرض انڈیا جیسے ان کا کم از کم -10% کی گروتھ, اس کو ریکور کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو ہم نے اس حوالے سے نسبتاً بہتر رہا, لیکن بہتر ہم نے اس کو اور کرنا ہے. اسٹاک مارکیٹ کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں آپ نوٹ کریں گے کہ والیوم بڑھتا چلا گیا پورے تھرو آؤٹ دا ایئر, اور ابھی جہاں 400 ملین کے والیوم لگ رہے ہیں, 300 ملین کے والیوم لگ رہے ہیں, ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ چند سال پہلے, کچھ 4-5 سال پہلے یہ 150 ملین تھا یا کیا, مطلب کہ ڈبل ٹرپل پہ چلے گئے والیومز. سر اسی سال 27,000 تک گری اسٹاک مارکیٹ, اور پھر والیومز اس وقت ہم نے 100 سے بھی نیچے دیکھے. جی بالکل, میں اسی لیے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب والیوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اگر ایکٹیویٹی ہے, مین چیز ہوتی ہے کہ ایک معیشت میں ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جہاں ایکٹیویٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ پھر آپ کی بہتری اور صحت, آپ کی اچھی صحت نظر آنی شروع ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جو آپ کو نظر آیا ہے وہ کیوں بڑھی ہے مارکیٹ, اس کی 4-5 وجوہات ہیں. مختصر میں بات کروں گا کہ دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ اکانومی نے سروائیو کیا, یہ آپ کی ایک اسٹرینتھ کی نشانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے گئے پورے سال کے دوران. شروع میں 11% پہ تھے, وہ اب 7% پہ. ٹھیک, جو ہم بہت, آپ کو یاد ہوگا بہت ہم دفعہ ہم نے ڈسکس بھی کیا یہ پوائنٹ کہ انٹرسٹ ریٹ لو ہونا چاہیے. میرے خیال ہے تھوڑے سے اور بھی وقت کے ساتھ کم ہو جائیں تو اور بہتر ہوگا آہستہ آہستہ. جو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک انفلکس ہوا ہے ڈالرز کا, آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے ایک دفعہ ریمیٹنس کا ڈسکس کیا تھا کہ کووڈ میں لوگ کہہ رہے تھے ریمیٹنس کم ہوں گے. میرا ویو یہ تھا کہ ریمیٹنس بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. سو 5-6 فیکٹرز ہوئے ہیں, اور پھر لوگوں کی توجہ ریئل اسٹیٹ سے بھی تھوڑی بہت اسٹاک مارکیٹ کی طرف آئی, جس کی وجہ سے. چلیں میں فہیم صاحب ذرا عامر صاحب سے بھی اس پہ بات کرتا ہوں. آپ نے بہت ساری چیزیں بڑی ڈسکرائب کی ہیں, میں اس پہ ذرا ڈیٹیل بھی بات کروں. عامر صاحب 2020 انڈسٹری کے حوالے سے چیمبر آف کامرس کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے, پھر آپ ان کی ایکٹیویٹیز, اور پھر چیمبر آف کامرس کے حالیہ الیکشن آپ کو یاد ہوگا, آپ ہمارے پروگرام میں بھی رہے. تمام تر چیزوں میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ بزنس مین خود بھی ہیں, بزنس مین طبقے کے ساتھ اور بزنس کے ساتھ بھی جڑے رہے. 2020 اوور آل بزنس کے حوالے سے کیسا رہا, پھر ہم ذرا معیشت پہ بھی اس پہ پورے بات کریں. دیکھیں اوور آل بزنس جو تھا اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو سلو تھا. ٹھیک, اگر ہم اس میں 1-2 سیکٹرز کو دیکھا جائے تو جیسے اسٹاک مارکیٹ پلس رہی, آپ کی ریئل اسٹیٹ پلس رہا, آپ کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ بہت زیادہ پلس رہا, آپ کی ویٹ اور شوگر, یہ 1-2 جو سیکٹر تھے یہ آپ کے پلس رہے. ریزن یہ تھی کہ جی ایک تو کووڈ کی وجہ سب کو پتہ ہے,
لیکن جو ہے عام جو ہے ایک جو صارف ہے اب گھر بیٹھ کے تو وہ کچھ نہیں، اس کی وہ ایکٹیویٹی جو ہے جو تھی اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ رک جاتا ہے اس سے. تو اس وجہ سے ایک تو اس وجہ سے سلو میں سمجھتا ہوں رہی ہے. اسٹاک میں مارکیٹ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی کووڈ کی وجہ، گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بھی بزنس نہیں کر رہے، وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کر دی. ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے سر آن لائن انویسٹمنٹ، گھر بیٹھ کے آپ کی بزنس ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے کوئی بھی بزنس آپ کو جانا پڑتا ہے اپنی شاپ پہ یا آفس میں کہیں بھی جا کے آپ بزنس کرنا پڑتا ہے. تو ایک یہ بھی ایک فیکٹر ابھی تک چل رہا ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے اسٹاک مارکیٹ کا کام کر رہے ہیں. اور باقی آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ ڈاؤن ہوئی، جیسا آپ نے بتایا کہ اس آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں پوری ہوئی. کس وجہ سے نہیں ہوئی کہ بلکہ بڑھنی چاہیے تھی نا، اس کو پلس ہونا چاہیے تھا، زیادہ پلس ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو ہماری ٹیکس ریشو کو بھی بڑھنا چاہیے تھا. اچھا عامر صاحب، میں ایک چیز، آپ خود انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، آپ کی خود ایک انڈسٹری ہے. میں ہم ایکسپورٹس کی بات کریں، لمیٹڈ ہو کر رہ گیا ٹیکسٹائل تک. ہماری ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل شو کر رہی ہے. بس ہمیں صرف 5 سیکٹر سے نکل کے نا دوسرے سیکٹرز کو بھی اسی طرح انسینٹیوز دینے چاہیے جس طرح ہم نے یہ 5 سیکٹرز کو دیے ہیں. بجلی کا انسینٹیو دیا، زیرو ریٹڈ آپ نے، آپ کے جو ریفنڈز ہیں کہ آپ نے بالکل بھی آپ نے نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی کہ ریفنڈ آپ جو ہے آپ کو وہ فوری مل جائیں گے یا ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے انسینٹیوز ہیں. آپ اسی طرح آپ ماربل سیکٹر کو دے دیں. اسی طرح آپ کے اور کئی سیکٹرز ہیں پاکستان میں جو گرو کر سکتے ہیں. اب یہی ہم را مٹیریل باہر بیچتے ہیں، چائنا بیچتے ہیں، اٹلی بیچتے ہیں، اسپین بیچتے ہیں، وہاں سے وہ پوری دنیا میں وہ جو ایک $10 والی چیز ہے وہ $200 میں بیچ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ویلیو ایڈیشن کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ایس ایم ای جو ہے خاص طور پہ ایس ایم ای کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. سر فہیم صاحب، 2 چیزیں میرا خیال بڑی بہترین بات کی ہے کہ ویلیو ایڈیشن پر کام اور ایس ایم ای سیکٹر پر کام. ہم ایس ایم ایز کو دیکھیں تو بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت گھروں میں بیٹھ کے جتنی انٹرپرینورشپ ہوئی ہے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہوئی ہے. کرونا کی تمام تر صورتحال میں کوئی ایسا ہارڈ کور بزنس نہیں ہوا کہ دکانوں پر جا کر یا پھر کوئی آؤٹ لیٹس کھول لیے جائے. آئی ٹی سیکٹر نے جو کچھ کمایا، جو کچھ کیا، اس کی مد میں بھی ریمیٹنس آیا پاکستان. ظاہر ہے کہ وہ دیگر ذرائع سے آیا، اس پہ پاکستانی گورنمنٹ کو فائدہ تو ہوا. لیکن آئی ٹی سیکٹر کے لیے کوئی آسانیاں، کوئی ریگولیشنز، کوئی بہتر چیزیں نہیں بنائی گئیں. یعنی اصل میں ایک وضاحت کر دوں کہ آئی ٹی کے لیے ایک نیا کافی انسینٹیوز آئے ہوئے ہیں، جس کی ایک جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے یا تو آ گئی یا آنے والی ہے. وہ ہے آپ کا یہ STZ آرڈیننس. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بہت سارے مسئلے جو آئی ٹی کے آ رہے ہیں نا، جہاں پہ باٹل نیک ہو جاتی ہے، وہ اس آرڈیننس کے ذریعے وہ بہتر ہو جائیں گے. میں نہیں ٹھیک کہہ ہے. رہا. اچھا فہیم صاحب، مجھے ایک بریک پر جانا ہے، میں واپس آتا ہوں تو آپ دونوں حضرات سے اس پہ بھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. آئی ٹی سیکٹر کے لیے کچھ بہتری کی جو نوید فہیم صاحب سنا رہے ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ آئی ٹی سیکٹر کو درپیش رہا، وہ پے پال جیسے کسی ادارے کا رہا کہ جو بیچ کا کام کرے اور جو پیمنٹس ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ اس میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں. لیکن وہ ابھی تک ای کامرس سے ریلیٹڈ پاکستان میں وہ آسانیاں اس طرح سے پیدا نہیں ہو پائیں. لیکن پھر بھی بہت ساری ای کامرس سے ریلیٹڈ ویب سائٹ نے بہت اچھا ریونیو جنریٹ کیا. واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. فہیم سردار صاحب، شیخ عامر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے فہیم سردار صاحب اور عامر صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے بہت زیادہ پیسے بھی ریمیٹنسز کی مد میں بھی باہر سے بھی منگوائے، پاکستان کو بہت اکٹھے کر کے دیے، لیکن اس کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ بہتری، آسانیاں یا اس کے چینلائز کرنے کی طرف گورنمنٹ جاتی ابھی تک تو مجھے نہیں دکھائی دی. آگے کچھ ہو تو پتہ نہیں. فہیم صاحب کچھ بتا رہے تھے. فہیم صاحب سر. پاکستان کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ آئی ٹی جو ہے وہ کیا ہے، ایک ملٹی پلائر سیکٹر. جو ملٹی پلائر سیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ایک اگر کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اسی کے برابر سے زیادہ آپ کو اس کے فائدے ملتے ہیں. تو جتنا آپ ملٹی پلائر سیکٹرز پہ فوکس کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے ملک کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر آپ کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر کس سینس میں کہ آپ کو کم ریسورسز کے ساتھ آپ زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے لگ بھگ جو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، غالباً میرا ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا کہ 1.7 بلین ہے کیا. اس کو بہت آسانی سے آگے بلڈ کیا جا سکتا ہے. ابھی دنیا میں
سب سے جو لیڈنگ مثال کے طور پہ شیئرڈ سروسز میں ہے پولینڈ ہے, فلپینز ہے, میکسیکو ہے, انڈیا ہے. مطلب وہ کوئی اتنی زیادہ ہیوی انفراسٹرکچر مانگتا بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اور آپ نے سروس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور آئی ٹی کے سسٹمز وغیرہ ہونے چاہیے. آپ کی بڑی بیسک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو فرینکلی پاکستان میں ہیں, ان کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی لگا ہوا, اس میں پبلک سیکٹر بھی اب اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ایک چیز ہوئی ہے وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا جو قانون ہے وہ نافذ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے, جس کی مدد سے کافی سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں فہیم صاحب اور بھی 2-3 چیزیں میں چاہوں گا, اور بھی 2-3 چیزیں جس پر آج ذرا زیادہ بات ہو جائے. ایک انڈسٹری کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, آئی ٹی کا آپ نے ذکر کر دیا. عامر صاحب, انڈسٹری کے لیے کیسا رہا اوور آل سیکٹر؟ میں ذرا اس سے نکلتا ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری, اس سے باہر آ جاتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری سے. آپ خود ایک انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے بتائیں جو کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال ہونے والا گھی ہے, اس کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑھی, اس کی کیا وجوہات رہی؟ سب سے پہلے تو اس کا ایک فیکٹر تھا کہ آج سے ایک سال پہلے جو ایڈیبل آئل کا را مٹیریل ہے, پام آئل بھی کہتے ہیں یا سویابین آئل ہوتا ہے, تو اس کی قیمت کوئی $500 کے قریب تھی, اور آج کی ڈیٹ میں اس کی $950 کے قریب ہے. تقریباً آلموسٹ ڈبل آپ کہہ سکتے ہیں ہو گئی ہے مارکیٹ. تو ہم لوگ جو ہیں جتنے جو گھی بنانے والے ادارے ہیں جو بھی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھتی ہے تو ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں, کم ہوتی ہے تو اس سیم ٹائم پہ کم کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے ایک بڑا فیکٹر. ڈالر کا کتنا اثر رہا ہے؟ ڈالر تو یہ سال میں ٹھیک رہا ہے, ڈالر میں پلس میں بلکہ ڈاؤن ہوا ہے, پلس ہونے کی بجائے نیچے کی طرف ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا. تو ابھی آپ 160 کے اوپر فکس ہو گیا ہے, ادروائز یہ 170 تک بھی گیا ہے, 70 سے 100 سمجھ لیں 58 تک آیا, 158 سے 160 تک. تو ڈالر کا اس پہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے. تو میجر فیکٹر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی. اچھا فہیم صاحب, سر ڈالر نے کتنا اثر ڈالا ہے ہماری اکانومی پر, جو 108 اور 100 سے نیچے اور پھر 108 اور پھر ایک دم اٹھتا ہے اور 160 پہ چلا جاتا ہے؟ سپلائی جب کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ڈالر میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ 154.7 پہ یہ سال شروع ہوا تھا, اور یہ پھر سال کے دوران 165 سے اوپر 167 پتہ نہیں کتنے پہ چلا گیا تھا, تو اب 160 پہ, جیسے شیخ صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے. تو یہ ریکوری جو ہوئی ہے روپی کی, یہ بڑی آرام سے ہوئی ہے, لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز کا انفلو بڑھ گیا تھا. وہ کس طرح سے تھا؟ آپ کی ریمیٹنسز جو تھیں ریکارڈ لیول پہ چلی گئی ہیں, جو 23 ارب کے قریب تھا. آپ کے جو بیسکلی ایکسپورٹس تھے وہ کافی حد تک برقرار رہے, کم ہوئے جو آپ پک اپ ہو رہے ہیں, لیکن سال کے دوران وہ کم از کم برقرار تھوڑے بہت رہے تھے, ایروشن ہوئی تھی. جو تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو بہت سارے ان آفیشیل سسٹمز تھے وہ FATF کی وجہ سے وہ بند کیے گئے, جس کی وجہ سے آفیشیل پہ جب سسٹم پہ آئے تو آپ کے آفیشیل پرائسنگ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو گئی تھی. فائنلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ایکسپورٹس کو مثال کے طور پہ ڈبل نہیں کر لیں گے, آپ کو روپیہ جو ہے نا پریشر میں ہی نظر آئے گا, اور حکومت کی ریونیوز بھی پریشر میں نظر آئیں گے. اچھا ایکسپورٹس آپ نے فہیم صاحب, میں آپ دونوں حضرات, ایکسپورٹس ہم بڑھانے کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں عامر صاحب کیا کر رہی ہے گورنمنٹ ایکسپورٹ بڑھانے کے؟ ابھی تک تو تجارتی پالیسی کوئی نہیں آئی. پالیسی نہیں آئی, لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جیسے انہوں نے بجلی کے اوپر انسینٹیو دیا ہے, یعنی کہ آپ کا اگر ایگزسٹنگ بل آ رہا ہے اس سے زیادہ پلس آئے گا تو اس پہ 50% جی, پاور ٹیرفس والا معاملہ, آف پیک آورز والا, یہ تھوڑے سے بہتر انسینٹیوز ہیں. پھر انہوں نے جو انڈسٹری کی نئی انوویٹیو مشینری منگوائے اس کے اوپر بڑے سافٹ لونز ہیں, اور لانگ ٹرم لونز انہوں نے ابھی آفرز کیے ہیں, جیسے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 5% پہ ہم لون دے دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ہے کہ آپ کو 5 سال کے لیے 5% پہ لون مل جائے مشینری کی, یہ پازیٹیوٹی ہے. اور انڈسٹریل گروتھ تھوڑی سی پلس سائن میں ہے, پچھلے سال -0.4 کے قریب تھی, اور اب آہستہ آہستہ 2 point something پہ آ گئی ہے. تو یہ ایک اچھے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ پلس کی طرف جا رہی ہے. تو انڈسٹری میرا خیال ہے بڑھے گی, اور ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی ایک وجہ کہ ہم نے صرف 5 سیکٹرز کو فوکس کیا ہوا ہے. 5 سیکٹر سے ہٹ کے دوسرے سیکٹرز کو بھی فوکس کریں. آپ سب سے جو ہمارا کور ایشو ہے نا, وہ ہے آپ کا جو ٹیکس کے ریفنڈز ہیں. جب تک آپ کے ٹیکس کے ریفنڈز آپ ان کو آن لائن نہیں کریں گے کہ جی جس کا جو ٹیکس کا بنتا ہے اسی وقت آن لائن ایڈجسٹ ہو جائے,
اپنی سیلس ٹیکس کی ریٹرن کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے. ابھی کیا ہوتا ہے سیلس ٹیکس کی ریٹرن آپ بڑھتے ہیں تو 90% آپ کو ایڈجسٹ ہوتا ہے, 10% آپ کا بیک لاگ چلتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ سب کو لنک کر دیں نا, ون لنک کے ساتھ سارا کچھ کر دیں تو آپ کی ایکسپورٹ اور بڑھ جائیں گی. فہیم صاحب اگری کرتے ہیں اگر ٹیکسیشن والے معاملات ذرا سہل اور آسان ہو جائیں اور ری فنڈ والے معاملات کو ایک چینلائز سسٹم کے تحت بڑھایا جائے آگے تو آپ اپنی ایکسپورٹس بھی بہتر کر پائیں گے اور یقینی طور پر جو ٹیکسیشن کی مد ہے اس کو بھی بڑھا پائیں گے؟ یقیناً آپ کے جب تک پیسہ آپ کی لیکوڈیٹی آپ کو نہیں ملتی تو اس میں بزنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور گورنمنٹ نے جو ہے تقریباً کافی ہیوی اماؤنٹس, کوئی ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ ہیوی ریفنڈز دیے ہیں جو پہلے پتہ نہیں 100-220 ارب پہ رکے ہوئے تھے. اس میں سے تم آئی تھنک کوئی کنفرم کر لے کہ 70-80% شاید ریفنڈ ہو چکا ہے. جو جب تک یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہم نہیں اس کو بنا لیں گے تب تک چیزیں پریشر میں رہیں گی, اور گورنمنٹ بھی پریشر میں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا عوام کے لیے مشکلات نہیں 2020 میں بے روزگاری کی شرح بڑی تیزی سے بڑھی اور 35 لاکھ سے زائد ایک محدود اندازے کے مطابق لوگ بے روزگار ہوئے. اس میں کرونا بھی ایک وجہ ہے اور دیگر وجہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا فقدان بھی ہے جو کہ بڑا واضح دکھ بھی رہا ہے. پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی ریلیف نہیں ملا, اشیاء ضروریہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا بہت زیادہ مہنگی ہوئی, تو اس سے بھی بزنس بھی افیکٹ ہوا ہے, عام آدمی بھی ہوا ہے, چونکہ ہم کنزیومر مارکیٹ کہلاتے تھے, کنزمپشن پاور نہیں رہی. جی دیکھیں 2020 جو ہے نا ایک بڑا خوفناک سال رہا ہے سب کے لیے, اور خاص طور پہ جو کم آمدن والے طبقے کے لیے. دیکھیں ان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں شیلٹر سے, کھانے سے, اور جب انہی کی چیزیں بڑھنی شروع ہو جائیں قیمتیں تو پھر مسئلہ آتا ہے. کووڈ کی وجہ سے بہت مہنگائی آئی جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے احساس پروگرام بھی آیا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا گیا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تاکہ ہر چیز بند نہ ہو, کاروبار کم از کم چلتا رہے, اور ویری افیکٹولی رہا ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس چیز کو آفیشلی ریکگنائز کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میں بار بار ایک ارسلان جو اکثر ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ ایک اکانومی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس میں سودے. جتنے زیادہ سودے ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی ملکیت بڑھتی ہے. پاکستان ابھی کیونکہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھا دیا تھا پچھلے سال تو اس سے چیزیں سلو ہوئی تھیں. سلو کے بعد اچانک کووڈ آ گیا تو پھر مسئلے آئے. ابھی اس وقت جو سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ہے کہ یہ سودے بڑھانے اور سودوں کو رکنا نہیں ہے, یہ رکنے نہیں چاہیے, اسی سے سب کی آمدن بڑھے گی. اچھا میں فہیم صاحب ذرا دو چیزیں اس میں بھی ہیں, ایک عامر صاحب سے. عامر صاحب سودے بڑھانے چاہیے, سودے بڑھیں گے تو ظاہر ہے آمدن نہیں, لیکن سودے بڑھنے کے لیے قوت خرید کا بڑھنا اصل سب سے بڑی چیز ہے کہ بندے کی قوت خرید ہوگی تو وہ بائی بھی کر سکے گا. اس کے لیے کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دی, لوگوں کا قوت خرید ہی کم ہو گئی. دیکھیں سارا سسٹم آپ کا رک گیا نا. دیکھیں آپ پورا جب تک آپ پورا سائیکل آپ کا جب رک جاتا ہے تو ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک عام آدمی سے لے کے بڑے سے بڑے آدمی تک. اب آپ ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سے بھی کہیں گے وہ بھی پریشان ہے, ایک عام آدمی سے کہیں گے وہ بھی پریشان ہے, ایک مزدور سے کہیں گے وہ بھی پریشان ہے. تو ہر بندہ وہ پریشان ہے. تو سائیکل کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, سائیکل کو رکنا نہیں چاہیے. جو بھی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ کروانی مارکیٹ میں رہنی چاہیے. جیسے انہوں نے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کیا, اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی, پرائسز بڑھی, اس سے ریلیٹڈ جتنے الائڈ جو بزنس ہیں ان میں ان کی گروتھ ہوئی. تو اسی طرح آپ اور لوگوں کو اور انسینٹیوز دیں جس سے آپ کی وہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں کریٹ ہو, اور ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے روزگار بڑھے. روزگار ایسے نہیں بڑھے گا کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں اگر دینی ہے تو ایک دن میں نہیں بڑھیں گی, 1 سال میں نہیں بڑھیں گی. 35 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگ دیں گے پہلے نوکریاں ملنے کی بجائے بے روزگار ہو گئے. لیکن آپ اس کو انسینٹیو دیں, ہر ادارے ہر شعبے کو انسینٹیو دیں. دیکھیں آپ نے کنسٹرکشن کو 1 سال دیا ہے, آپ اور کسی سیکٹر کو دیں. آئی ٹی سیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے, آئی ٹی سیکٹر سے اس وقت تک ہم نہیں نکل سکتے جب تک آپ پاکستان گرے جو لسٹ ہے FATF سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ کے لیے پاکستان کو FATF سے نکلنا سب سے پہلے ضروری ہے. وہ نکلے گا تو ہمارے جو پیمنٹس کے جو ہیں طریقہ کار, پیمنٹ پاکستان سے جانی پاکستان میں آنی وہ آسان ہوں گی. اب باہر سے کسی نے پیسے $10,000 سے زیادہ بھیجنے ہوتے ہیں تو ان کو پوچھ گچھ ہوتی ہے. پاکستان سے کسی نے بھیجنے ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیک لگ جاتا ہے کہ جی آپ نے $10,000 کیوں بھیجیں, 10 سوالات کیے جاتے ہیں.
تو اس پہ یہ پے پال والا سسٹم پاکستان میں آنا چاہیے. اسی طرح بٹ کوائنس ہیں ان کو آنا چاہیے پاکستان میں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو جس سے ہم پیمنٹس کا جو میتھڈ ہے وہ اس کو آسان کر سکیں. جیسے کہ دیکھیں لوگوں نے یہاں پہ آئی ٹی کمپنیز یہاں پہ بھی بنائی ہوئی, ساتھ اپنے آفس دبئی میں بھی بنائے ہوئے, پیمنٹ ساری وہاں پہ روٹ ہو رہی ہیں. وہ اربوں ڈالر جو ہیں پاکستان میں ڈائریکٹ آنے کی بجائے دبئی جا رہے ہیں. تو ویسے فہیم صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے عامر صاحب نے, یہ بات درست ہے کہ جو پیسہ پاکستان آنا چاہیے وہ دبئی جا رہا ہے. ہم ڈیجیٹل منی کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی کو پروموٹ کرنے کی بات تو ہوتی ہے لیکن ہوئی نہیں. اسد عمر صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو بڑا پے پال کی بات کرتے تھے, کر کچھ نہیں پائے وہ بھی. دیکھیں جو آپ کے یہ بہت ضروری ہے کہ ساری ریمیٹنسز پاکستان میں آئیں تاکہ آپ کی جی ڈی پی بڑھے. ابھی جی این پی میں آپ شاید اس کو ڈال سکتے ہیں کہ باہر ہم نے کمایا تھا, لیکن وہ بیسکلی پاکستان میں آنا چاہیے. پے پال جو ہے نا وہ لاسٹ مائل سافٹ ویئر ہے, لاسٹ مائل ہے, وہ سینٹرل نہیں ہے. پے پال جو ہوتا ہے سینٹرل ہمیشہ آپ کا بینک ہی رہے گا. ظاہری بات ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پے پال والا سینٹر ہے. ابھی اس وقت ایز وی اسپیک گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ایک ہمارا پیمنٹ سسٹم بن جائے. اچھا وہیم صاحب ایف اے ٹی ایف کی تلوار بھی لٹکی رہی. دیکھیں ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکی رہی اور پاکستان نے بہت افیکٹولی اپنے جو وہ ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیا. غالباً ہم 21 ریکوائرمنٹس پوری کر چکے ہیں, دو تین رہ گئی ہیں. اس کے بعد سارے ایشو ریزالو ہو جائے گا. چل بہت بہت شکریہ فہیم سردار صاحب. وقت کی چونکہ کمی رہی اور باتیں رہی بہت زیادہ. 2020